مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ کہ محتمم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی, جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو. اگر محتمم کو غصہ آ گیا نا یہ سن کے, اس کا مطلب گڑبڑ کر رہا ہے, 2 نمبری ہے. اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا, داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی کا احترام نہیں کرتے. میں عالم ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی, علماء سے ایسی بات کرتے ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا ہے؟ السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو یہ جب 4-5 دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ, تو گھروں میں 1-1 سال 2-2 سال 10-10 سال سے جب پیسوں کے لین دین کا ہی نہ پتا ہو تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا؟ جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اماں کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں. ایک بیٹا کما کما کے بھیج رہا ہے, دوسرے پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے, دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے, دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے, وہ اسنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے. پتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں, ایک بہو استری چلا کے بھول گئی, بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ. صحیح ہے, الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا. خوب سمجھ لو, شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ باپ ہے, ماں ماں ہے. باپ سے اچھا سلوک کرو, پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو, تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے. پھر جو تمہارا ہو نا سارا اٹھا کے باپ کو دے دو, پھر پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے. صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملے تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ابا سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو. ابا سے بولو ابا میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں, بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا. ایک دفعہ میرے سامنے آئے سارے داڑھی والے بھائی, ابا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا, داڑھی, سارا علماء صلحاء کا خاندان. یہ بہت ہو رہا ہے گھروں میں, خوب اس کو نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. بیٹے نے کیا کیا, ابا کے کاروبار کو بہت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ کو پتا ہے جب سارے نالائق بھائی ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں. ایک بیٹے نے بڑی محنت کی, اب جب گھروں میں دے دنادن نوٹ آنا شروع ہو گئے تو باقی بھائیوں کی بھی آنکھیں بولو کھل گئی. 15-20 سال کے بعد وہ بھی کاروبار میں, اب تک وہ کیا کھا رہے تھے, پیڑے. مسئلہ سن رکھا تھا ابا نے کہ باپ کے کاروبار کو اگر کوئی بیٹا ترقی دیتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں پارٹنر نہیں بن جاتا, اس کاروبار کا مالک کون رہتا ہے, باپ. بالکل اسی شرعی اصول کے تحت ساری آمدن ابا کے پاس آ رہی اور ساری گھروں میں مشترک خرچ ہو رہے. اب جو بیٹا بزنس میں اتنی ترقی دی ہے اس کو یہ خیال آئے گا نا کہ ساری محنت 10 سال سے میں کر رہا ہوں اور سب بھابیاں بھی کھا رہی ہیں, بھتیجے بھی کھا رہے ہیں, اور ساری بہنوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, سارے بھائیوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں مل رہا. اور کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, شادیوں پہ بھی دے دنادن اڑا رہے ہیں, قربانی کے جانور آ رہے ہیں تو 15-20 لاکھ کے آ رہے ہیں. تو اس بیٹے کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھئی میرے خون پسینے کی کمائی ہے تو اس سے اتنے موٹے موٹے کٹے لے کر آ رہے ہو تم, لاسانی اور دل پسند کے بچڑے. غریب آدمی تو دل پسند کی مٹھائی خریدتے ہوئے اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو ڈبل ڈبے خریدنے پڑتے ہیں. تبھی دیکھو غریب 2 ڈبے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ ڈبہ مٹھائی کھانے کا دل چاہتا ہے, لیکن جب قیمت پتہ چلتی ہے تو شوگر کیا ہو جاتی ہے, ٹینشن سے ڈاؤن ہوتی ہے, 2 ڈبے خریدتے ہیں. وہ بلڈ پریشر کی دوا جس دن مہنگی ہوئی نا تو کسی نے ایک میم بنائی کہ ایک آدمی گیا میڈیکل اسٹور پہ, بی پی کی دوا چاہیے. اس نے جب قیمت بتائی اس نے کہا بھائی اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, قیمت سن کے تو بغیر خریدے ہی ہم ٹھیک ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ابا کو جب یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ سارا نچوڑا ہوا اس کو, تو اب دوسرے بھائیوں کو بیٹوں کو کنٹرول کرو نا, تو ابا فوراً کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں, میں باپ ہوں, کیا تمہیں مجھ سے میرا احترام نہیں ہے. اب کچھ مذہبی اسکالرز کے پاس جب ان کا یہ کیس گیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, باپ کا جھگڑا لے کر آئے ہو ہماری عدالت میں.
नहीं ये बात समझ, बाप से लड़ रहे हो यार तुम पैसों के, और किस चीज पे, नीच चीज पे, पैसों पे। छोड़ो यार, तुम्हें तो चाहिए खुद कमा के भी किसको दो, बाप को दो। वो बेचारा और ठिठरता जा रहा है। खूब समझ लो, शरीयत में पैसों के मामलात में ना बाप ना मां, पहले मामलात क्लियर करो, उसके बाद बाप बाप है, मां मां है। मैंने उनसे कहा बाप से अच्छा सलूक करो, पैसों में 2 और 2 4 की तरह पहले क्लियर तो करो, तुम्हारा क्या है, बाप का क्या है, बेटों का क्या है। फिर जो तुम्हारा हो ना, वो सारा उठा के बाप को दे दो। फिर बोलो अब्बा सब कुछ आपका है, लेकिन पता तो चले तुम्हारा है क्या, बाप का है क्या, भाई का है क्या, अभी तो पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत पे क्या मिल रहा है, सिर्फ सवाब ही चाहिए तो बता दो अब्बा सिर्फ सवाब के लिए काम कर रहा हूं। अगर इतना बड़ा ज़र्फ है तो सुभान अल्लाह। तुम तो पैसों के लिए काम कर रहे हो और पैसे ना मिले तो इससे आपस का रिलेशन खराब होगा कि नहीं होगा? बोलते क्यों नहीं हो? खराब होगा भाई रिलेशन। मैंने कहा भाई अब्बा से जाके पहले मामला सीधे करो, अब्बा से बोलो अब्बा मैं जो इतनी खिदमत कर रहा हूं आपकी कर रहा हूं, भाइयों की फ्री फोकट में नहीं करूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं एहसान का कायल हूं, भाइयों पर एहसान करो, बाप पर भी, लेकिन एहसान का वो तरीका नहीं होना चाहिए जिससे आपस के रिलेशन खराब हो। एहसान का तरीका क्या होना चाहिए वो भी बता रहा हूं। मैं आपको बाप से वरगला नहीं रहा, ना मां से ना भाइयों से। तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये, मामलात को पहले साफ करो कि मैं जो आपके साथ ये बिजनेस कर रहा हूं, मेरी मेहनत खर्च हो रही है, आप मेरे अब्बा हैं, तो अगर सिर्फ अपनी जात की हद तक आप खा रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। इन भाइयों को भी अल्लाह ने 2 अदद पांव दिए, 2 अदद हाथ दिए। पहले इस कारोबार को बैठ के इसकी हैसियत देखें कि मेहनत मेरी ज्यादा है तो मुझे सवाब के अलावा भी कुछ चीजें बोलो चाहिए। मुझे सवाब के अलावा भी क्या चाहिए? कुछ चीजें चाहिए। एक आदमी आया, चलो फिर किस्से लंबे हो जाएंगे, भी छोड़ो, गर्मी भी बहुत है ना। किस्सों के बीच में एक वाकया याद आ रहा होता है ना। तो मैंने उनसे कहा मेरे भाई पहले आप बोलो अब्बा चूंकि मेरी मेहनत ज्यादा है, या तो मेरी अलग से कोई तनख्वाह हो या कारोबार में मुझे बाकायदा पार्टनर बनाया जाए और परसेंटेज तय की जाए मेरी। समझते हो? कहते जब मैं ये बात करता हूं अब्बा को गुस्सा आता है। मैंने कहा अब्बा का गुस्सा आना गलत, और ये टेक्निकल फॉल्ट दीनदारों में ज्यादा है, ये जहन में रखो। मस्जिद के इमाम करप्ट नहीं होते, सही होते हैं, लेकिन अगर कोई करप्ट होगा ना, आप उसको बताओ कि ये चंदे का हिसाब दो तो वो फौरन उलमा की ताजीम की हदीसें आपको सुनाना शुरू कर देंगे कि आलिम से कैसे बात की जाती है, आलिम से बदकलामी नहीं की जाती। इसका मतलब ये मजहब का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सही है ना? क्या ख्याल है भाई? आलिम हो, इमाम हो, जो भी हो भाई, पैसों के मामलात में शरीयत ने सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत ही यही है कि पैसे को मामले क्या होने चाहिए, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आप बदगुमानी का मौका ना दें। हम क्यों यहां लोगों को, कमेटी को बताते हैं बार बार कि भाई मेरे पास जितना पैसा आ रहा है मैं कहां से घरों को खिला रहा हूं। मस्जिद की इंतजामिया को बदगुमान होने की इजाजत नहीं है कि ऐसा ना हो मुफ्ती साहब मस्जिद के नाम पे चंदे लेके खा रहे हो। आप मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब देने का पाबंद दूंगा। अगर मस्जिद की इंतजामिया मुझसे पूछती है मुफ्ती साहब आप 2005 में आए थे, आपके पास एक फटफटी सी गाड़ी थी, फटफटी सी बाइक थी, आज आप रीवो में घूम रहे हैं, हमें शक हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मस्जिद के नाम पे दाएं बाएं से चंदे हो रहे हैं, तो मस्जिद की कमेटी ये मुझसे पूछने का की अहल है और मेरे ऊपर लाजिम है मैं कि जवाब दूं कि ये कहां से आया पैसा। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम कौन होते हो पूछ ले, हाँ हर गली महल्ले वाला नहीं पूछ सकता, लेकिन हम जिस इंतजामिया जिस मस्जिद में हैं उस पे खतरा है कि भाई मस्जिद के नाम पे पैसा ना खा रहा हो कहीं से लेके। लोग खाते हैं कि नहीं खाते? मदरसा होता है, खतरा होता है मदरसे के नाम पे पैसा खा रहा है। मदरसे के मोहतमिम से अगर मदरसे की इंतजामिया पूछती है, मैं हर गली महल्ले वाले को ये अथॉरिटी नहीं दे रहा कि चल के रोक के पूछे कहां से आ रहा है, जाहिर है उसका तो कोई इंतहा नहीं है। फिर अगर मदरसे की इंतजामिया को मोहतमिम ने ये अथॉरिटी दी है कि मुझसे पूछो कि ये पैसा मेरे पास कहां से आया, जब मदरसा बना था उस वक्त मैं गरीब था, आज मदरसा तरक्की करते ही इत्तेफाक से मैं भी तरक्की कर गया हूं, तो ये डार्विन की थ्योरी की तरह एक इत्तेफाक हुआ है कि इत्तेफाक से बंदर से इंसान बन गया, ये इसकी कोई लॉजिक भी है? तो मैं भी गरीब से अचानक मालदार बन गया। मोहतमिम से लोग पूछने का अहल यानी हक रखते हैं मस्जिद की मदरसे की इंतजामिया कि मोहतमिम साहब जब आप आए थे तो आपके पास एक फटफटी सी मोटरसाइकिल थी, जैसे जैसे मदरसा तरक्की कर रहा है आप भी शादियां करते चले जा रहे हो। अगर मोहतमिम को गुस्सा आ गया ना ये सुन के, इसका मतलब गड़बड़ कर रहा है, 2 नंबरी है। और फिर मजहबी आदमी होगा ना तो मजहब का लेबल लगाएगा, दाढ़ी रखी हुई है मैंने, तुम्हें शर्म नहीं आती, दाढ़ी का एहतराम नहीं करते। मैं आलिम हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती, उलमा से ऐसी बात करते हो।
العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حالت کو, حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے؟ مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو تم سے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ابا جو تھے نا, ابا, یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے. فوراً ایسے موقع پہ مذہب کا استعمال کرنا شروع. تو میں تو یہاں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, یہ لوگ, یہ گواہیں. میں نے 100 دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے ریوو آپ کے پاس, آپ 4 گھروں کو کیسے پال رہے ہو, آپ پوچھو گے, میرے ذمے جواب ہے. اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے, ٹھیک ہے نا, کیا کر رہا ہوں میں, الگ سے رسیدیں چھپی ہوئی ہیں پھر ہم نے. تو ابا اب کیا کر رہے ہیں؟ ابا کیونکہ وہ نیک ہیں, انہوں نے ابا کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں, گھروں میں ابا کا احترام بھی ہوتا ہے, لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب ابا سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی اسکالر کے پاس. مذہبی اسکالر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیے. سارے ایسے نہیں ہوتے, جو علماء مفتیان کرام ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ابا کو ناجائز فیور کرنا شروع کر دے, لیکن نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے. یار تجھے شرم نہیں آتی, پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے, وہ بھی کس سے؟ باپ سے. انتا و مالو اکا لی ابی کا, تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال ہے. حدیث ہے. تو میرے پاس جب آیا نا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے نا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, اس کا مطلب پہلے پتا ہو کہ تیرا ہے کیا اس میں, یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا. پھر اٹھا کے باپ کو دے گا نا تو باپ بھی احسان مانے گا, تھا بیٹے کا, دے کس کو دیا؟ مجھے دے دیا اس نے, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور یہ اخلاقی ترغیب ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی, کیونکہ ایسے ابا بھی ہم نے دیکھے ہیں. بیٹا کہہ رہے ہیں میں کما کما کے بھیج رہا ہوں, گدھا بنا ہوا ہوں, اور ابا تاش میں اڑا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں, دوستیاں لگا رہے ہیں, ادھر ادھر عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں. بھائی باپ کی بنیادی ضرورتیں ہم تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھیج دے یار. اخلاقی طور پر تو یہی ہے, سٹا لگانا اچھا کام نہیں ہے. تو نہیں بھیجے گا وہ چوری کرنا شروع کر دیں گے. سٹے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, لیکن شرعاً لازم نہیں ہے. ابا کے سٹے کا خرچہ آپ پہ, بولو, اولاد پہ نہیں ہے. ابا کی بنیادی ضرورتیں اولاد پر ہیں. نیک اولاد تو کہتی ہے ابا سارا آپ کا, لیکن پہلے پتا ہو کہ میرا ہے کیا, پھر سارا اٹھا کے دو نا. یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے ابا کو لے آؤ, اگر وہ مجھے سالس بناتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہو اولاد کے اوپر, کیونکہ یا تو اس کی الگ سے تنخواہ رکھو بیٹے کی, یا اس کو کاروبار میں کیا بناؤ, پارٹنر. اور میں نے کہا اپنا الگ اکاؤنٹ کھلواؤ, آپ کا جتنا پیسہ ہوگا اس الگ اکاؤنٹ میں جائے گا. پھر بے شک کوئی قربانی کے کٹے لائے یا بچڑے لائے یا شادیوں پر دولت اڑائے, یہ کس کا ہیڈک ہے؟ یہ پھر اس کا ہیڈک. ورنہ بعض ماں باپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اولادوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بنا کے جاتے ہیں دنیا میں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے خاندانی تھے نا, لیکن معاملات میں کیسے کلیئر. خاندانی کتنے پہلے یہ بتا دوں, اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک اور اپنی اولاد کے ساتھ کیسا, یہ 2 چیزیں آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے. اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا. ہمارے شیخ کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال کی عمر میں شادی کی. شرمندگی ہوگی لیکن بالکل آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ 30 سال میں بھی نہیں کر رہے. تو میں نے کہیں بتایا تھا 80 سال میں, پھر بعد میں کسی نے کریکشن کی کہ 80 میں نہیں 90 میں کی تھی. اب واللہ عالم میں بھول گیا 80 میں تھی یا 90 میں. جب شادی کی ہے تو اللہ نے اولاد بھی دی, سمجھتے ہو. ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے زندگی میں ساری جائیداد تقسیم کر دی تھی اولادوں میں, سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا کس کے؟ اولاد کے. خالی ہو گئے تھے بھئی یہ تمہارا, تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو. حضرت کے حصے میں بھی اچھی خاصی پراپرٹی آئی. اب حضرت کے والد نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ سب کچھ, تو حضرت نے کے والد نے ایک اور شادی کر لی بڑھاپے میں. اللہ کی قدرت, اللہ نے اولاد دے دی ان کو. انہیں نہیں پتا تھا میری صحت اتنی اچھی ہے. جب اولاد ہوئی ہے تو حضرت کے والد پریشان ہوئے کہ بھئی میں تو ساری جائیدادیں بولو بانٹ چکا ہوں, اب اس بیچارے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو حضرت کے والد نے اب خیال کیا کہ سارے بیٹوں کو بلایا جائے اور ان سے واپس لی جائے, تھوڑا تھوڑا حصہ.
کہ بھائی اپنے حصوں, اب کیونکہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دے دیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو وہ اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے. تو حضرت کے والد نے سوچا کہ بھائی واپس لے لیتا ہوں, تھوڑا تھوڑا کر کے, سب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیٹے کے لیے بھی کچھ رکھ دیتا ہوں. سب کو بلایا, ہمارے حضرت کو جب بلایا اور حضرت کے والد نے کہا دیکھو کیسا اصول پہ چل رہے ہیں, زبردستی نہیں لے رہے کیونکہ ملکیت میں دے چکے ہیں. حضرت کے والد بھی خاندانی تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں, گزارش کر لیتا ہوں کہ یار تمہارا نیا بھائی آ گیا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے دے دو. تو حضرت کو بلایا, فرمایا کہ بھائی تھوڑی تھوڑی جائیدادیں یا اپنے حصے میں سے دستبردار ہو جائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا. بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کمایا اس میں, یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا. اور فرمایا کہ مجھے اسے اپنا بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. ہم نے کیا کمایا؟ تو سب آپ نے کمایا, سارا آپ کا. صدقہ کر دیں, دوسرے بھائی کو دے دیں یا خود رکھ لیں. اولاد کا ایٹیٹیوڈ وراثت کے بارے میں 100% یہی ہونا چاہیے. اور یہ بے شرم اولاد جو ہے نا, باپ کی زندگی میں جائیدادیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو. تمہارا ہے کہاں؟ مرنے کے بعد ہوگا تمہارا, ابھی تھوڑی ہے. ابھی تو باپ کو حق ہے جہاں جائے جو مرضی کرے اس کے ساتھ. اخلاقی طور پر غلط ہے, اولاد کو دینا چاہیے لیکن رائٹ نہیں ہے تمہارا ابھی. حضرت نے فرمایا سارا کس کا ہے؟ آپ کا. میرا ہے ہی نہیں, 1 روپے میرا نہیں ہے, اور شرم آ رہی ہے, اپنا بولوں گا بھی نہیں اس کو. یہ ایٹیٹیوڈ کس کے ساتھ تھا؟ ابا کے. نہیں آئی بات؟ اور ابا بھی کیسے خاندانی ہے بھائی. بھائی جب ہینڈ اوور کر چکا ہوں تو اب بیٹوں سے پرمیشن لینی پڑے گی تاکہ ان کے دل میں نہ ہے کہ ہم سے ہماری ملکیت چھینی جا رہی ہے. ایسا مالی معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر. آگے اللہ نے حضرت کو اولادیں دی تو حضرت فرماتے ہیں میرے بچے جب جوان ہوئے, ان کی جب شادیاں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہر ایک گھر تھا نا, اس میں سب کو الگ الگ کمرے دے دیے, اب ہر کمرے میں سب میٹر لگے گا, جو جتنی بجلی استعمال کرے گا اس کا بل وہ خود دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی استری بہو جلا کے, اپنی طرف سے اب میں تفصیل کر رہا ہوں. اس بہو ہوتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں, ایک بہو استری چلا کے بھول گئی, بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ. صحیح ہے, الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا. ایک دن ایک بہو چولہا جلا کے بھول گئی, سو گئی, سارا دن تی رہی ہے, اس کا بل کون دے گا؟ اس بہو کا شوہر. اس کا بل تمہارا باپ نہیں دے گا. یہ حضرت نے نہیں کہا تھا, یہ میرا اسٹائل ہے. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. جب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو ہمارا اسٹائل یہ ہوگا, اس کا بل تو دے گا. تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ دے گا. تیرے باپ نے جو بل دینے تھے وہ دے دیے ہیں, اب بل ہی دے رہے ہیں, ہم 4 گھروں کے بل آ رہے ہیں. سوچ رہا ہوں بینک میں رکھوا دوں اپنے آپ کو کہ تم ہمیں گروی میں رکھ لو اور بل تم خود ہی اٹھا لو سارے. گروی میں ایک مشہور شخصیت آپ کے پاس لاکر میں جمع ہو رہی ہے, تو بجلی ہے نہیں اور بل دیکھو آپ. یار خیر, پھر دکھڑے لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں, کیا کروں. کیسا کلیئر معاملات ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے بیٹوں میں کوئی بخل تھا, یہ حضرت میں کوئی کنجوسی تھی. حضرت کو اللہ نے بہت دیا تھا, حضرت کر سکتے تھے کہ بھائی بھلے استری جلی چھوڑ دو, بھلے چولہا جلا رہ جائے, بل دینے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے. حضرت کو پتا تھا بعد میں کیا پھیلیں گی اس سے نفرتیں. کبھی باپ کے دل میں خیال آئے گا یار شادیاں بھی میں نے کرا دی اور استری وہ جلی چلا کے چھوڑ دیتی ہے, بل ہم بھر رہے ہیں, ہمارا خیال نہیں ہے. چولہا جلا کے چھوڑ دیا, بل ہم بھر رہے ہیں. بقرعید پہ موٹے موٹے کٹے آ رہے ہیں, پیسے کون دے رہا ہے؟ ہم دے. اس سے آپس میں کیا پھیلے گی؟ نفرتیں. تو ہر وہ چیز جو نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو, سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کر دو. اور مالی معاملات میں گڑبڑے جتنی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اتنی کوئی اور چیز ذریعہ نہیں بنتی. اس لیے حضرت نے فرمایا جس بیٹے کی شادی ہوئی میٹر الگ, اس کا بل وہ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھلے استری جلا کے چھوڑ دو, چولہا جلا کے چھوڑ دو, یہ تمہارا ہیڈک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اما کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں. ایک بیٹا کما کے بھیج رہا ہے, دوسرے پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے, دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے, وہ اسنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے. اب ماں کو بیٹا بولتا ہے اماں میں اس لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں کہ یہ چرس پیے. اماں فوراً اپنے ماں ہونے کا تانا شروع کر, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی,
یہ ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے, ہو رہا ہے. باپ فوراً کہ تو بھیجے گا ورنہ میں آج سے تیرا باپ نہیں ہوں. پھر ابا کے فضائل, یہ بھائی غلط فضائل سنا رہے ہو, یہ ابا کے فضائل سنانے کا موقع نہیں ہے. مالی معاملات میں ابا ہو یا اما ہو, معاملہ کیا رکھو کلیئر. آپ کو بتاؤ میرا کتنا پیسہ ہے, اس کا کتنا پیسہ ہے, اس کے بعد پھر سخاوت کرو, پھر سخاوت پسند بھی کی جائے گی, پھر سخاوت سے ریلیشن مضبوط ہوگا. سمجھ رہے ہو, پھر ریلیشن مضبوط. آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا, پھر آپ سارا ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. ابا تھا میرا, گفٹ کر رہا ہوں کس کو, آپ کو. ابا کہے گا میرا بیٹا, سبحان اللہ کیا خوب بیٹا ہے, ریلیشن مضبوط ہوگا. یہ جو عجیب سے اچھمبے میں رکھا ہوا ہے نا, پتہ ہی نہیں کس کا مال کتنا ہے, کون اڑا رہا ہے, اس سے جتنا مرضی ابا پہ خرچ کرو, جتنا مرضی اما پہ خرچ کرو, اس سے ریلیشن پھر بھی مضبوط نہیں ہوگا, اس سے ریلیشن کیا ہوگا, خراب. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم جب دعوتوں پہ جاتے ہیں دوست احباب مل کے, بھائی پتا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے دعوت ہے, اس کی طرف سے دعوت ہے, یہ کھلا رہا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بات کلیئر ہوتی ہے, کوئی ریلیشن آپس میں خراب نہیں ہوتا. لیکن 10 دوست دعوت پہ جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کب کس کمبخت نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دو دفعہ میں سخاوت ہوتی ہے, ایک بندہ اٹھ کے دے دے گا, دوسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا, سخاوت میں دے دیا نا, تیسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا, چوتھی دفعہ میں وہ دعوت میں آئے گا, وہ بہانہ کرے گا کہ آپ لوگ دعوت کھانے جاؤ, مجھے کوئی ضروری کام ہے. نہیں آئی بات؟ ہاں پہلے سے وہ بتا دے کہ اس دفعہ بھی میں کھلاؤں گا, اگلے دفعہ بھی میں کھلاؤں گا, تیسری دفعہ بھی, وہ خود وہ منہ سے پھوٹے اور آپ کو پتا ہو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں, تو وہ 100 دعوتیں بھی کر لے گا آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو مبہم چیز ہے نا, پتہ ہی نہیں کس کمبخت کی جیب سے پیسے نکلیں گے, یہ ایک دو دفعہ میں ٹھیک ہوتا ہے بھائی, بار بار ٹھیک. ہمارے ایک دوست ہیں چائنا میں نا, ایک صاحب چپک گئے ان کے ساتھ, جب بھی وہ کھانا کھاتے وہ آگے بیٹھ جاتے. آپ سہیل بھائی کا واقعہ, آپ کے بیٹے کا ٹھیک ہے, انہوں نے سنایا واقعہ, یہ مسئلے بتا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا کس سے کہانی سنا رہا ہوتا ہے, ہوائی باتیں, ہوائی نہیں ہے. ان کے بیٹے کا واقعہ ہے, چائنا میں ایک کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے ایک بندہ آ جاتا, گپ شپ کے بہانے نا آ کے بیٹھ جاتا, پاکستانی. چائنا والے ایک کام نہیں, وہ چائنا میں کرے گا, وہ رکھ کے وہیں چماٹ لگا دے گا اس کو. ہم لوگ چونکہ مروت میں ہوتے ہیں, تو ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا, کھا لیا بھائی, چلو ایک دفعہ آیا تو بسم اللہ ٹھیک ہے آپ کھا لیں. دوبارہ کہیں بیٹھے تھے, پھر آگے بیٹھ گیا کھانے کے ٹائم پہ. اب انسان پوچھتا تو ہے نا کہ آپ کھائیے نا, اس نے کہا چلیں ایک دو دفعہ نا, ہلکا ہلکا منع کرے گا, نہیں دیکھیں نہیں, چلیں آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کھا لیتا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا, تیسری دفعہ ہو گیا, چوتھی یا 5ویں دفعہ میں جب بل بنا نا, انہوں نے کہا اس دفعہ سارا بل کون پے کرے گا, آپ دیں گے. سارا بل کون دے گا, ہمارے دوستوں میں کمٹمنٹ ہے کہ ایک دن میں دوں گا, ایک دن تو, چونکہ آپ بھی ہمارے دوست بن چکے ہیں, اب کون دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. وہ کہہ رہے میں نہیں دوں گا, تیرا باپ بھی دے گا. ہمارا آپس میں کمٹمنٹ ہی یہی ہے, بل دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا, کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں آئے. تو یہ جب 4-5 دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ, تو گھروں میں 1-1 سال 2-2 سال 10-10 سال سے جب پیسوں کے لین دین کا ہی نہ پتا ہو, تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا, خونی لڑائیاں ہوں گی. تو پیسوں کے معاملات میں داڑھی ٹوپی پگڑی مت دیکھا کرو. تو یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیا کرو میرے بھائی. پیسوں کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے, کلیئر. جب کلیئر معاملے ہو گئے, پھر احسان کرو. یہ میرا بھائی ہے, یہ بنٹے کھیل جا کے, یہ لے پیسے, لٹو کھیل, یہ دیکھ میرے تجھے الگ سے چرچ کے پیسے الگ سے دے رہا ہوں, میرے پہ بنتے نہیں ہیں, دے رہا ہوں. دے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ غلط چیز پہ بھی خرچ پتا تو چل رہا ہے نا کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو چرچ پیتا رہے گا اور دھونس آپ کے اوپر جماتا رہے گا, بولے گا بھیج اور پیسے بھیج.